دعوت دے رہا ہوں جناب زید احمد صاحب سے۔ مرغ مسئلہ معلوم باللہ لاہور لولا کویت الہلا الہلا الاللہ الاللہ الے لاڑو لوڑے لاڑے لے الے لے یقین مانیے مجھے بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم پاکستانیوں کی گانڈو گیری اور چوتیا گیری دیکھ کے دنیا ہمارے پر اتنا ہنسے گی، اتنا تھوکے گی۔ بھائی گاڈ، یقین مانیے گا، پھر سے ابھی چند روز پہلے ایک چھوٹے سے بچے نے مجھے ایک SMS بھیجا اور لکھا، قائد اعظم جنہ بھی اپنی گانڈ منگوا چکے ہیں، علامہ اقبال بھی اپنی ماں کی چوٹ کے اندر گھس گئے ہیں، اور میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پتہ نہیں پاکستان کا کیا بنے گا۔ میرے پاکستانی گانڈوں، دنیا کے سب سے بڑی چوتیوں، میں آج آپ کے سامنے اپنا ایکسپیرینس بانٹنے آیا ہوں۔ جب 1971 کی وار میں پکڑا گیا تھا، تب انڈین فورسز نے میری گانڈ میں سب سے بڑا بنگلہ دیشی بمبو گھسیڑ دیا تھا۔ وہ بمبو اتنا بڑا تھا کہ میری گانڈ کا گنڈولا بن گیا ہے۔ اب انڈینز کیا جانے کہ ہم پاکستانیوں کو اپنی گانڈ مروا کے اسے گنڈولا بنوانے میں کتنا بڑا مزہ آتا ہے۔ واہ واہ واہ! ایکچولی جب تک پورے پاکستان کی بھی میری طرح گانڈ مار کے ان کا گنڈولا نہ بنا دیا جائے، میں چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ میں نے اپنی امی جان کو بھی انڈیا بھیجا تھا، اور انڈیا والوں نے میری امی جان کی چوت پہ کشمیر کا نقشہ بنا کے بھیج دیا۔ مجھے اب بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میری امی جان اپنی چوت پہ کشمیر کا نقشہ بنوا کے لے آئی ہے۔ میرے پاکستانی گانڈوں، میرے دوستوں، میرے گے پارٹنروں اور دنیا کے سب سے بڑے چوتیے پاکستانی لوگوں، میں آج آپ کو اپنی گانڈ کا حال بتانے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ میری گانڈ کو انڈیا نے 1971 میں مار مار کے میری گانڈ کا گنڈولا بنا دیا تھا۔ ایکچولی انہوں نے ہماری 90,000 پاکستانی آرمی کو پکڑ کے اور ان کی ماں کی چوت کے 2 پھاڑ کر کے ایک پھدا ایسٹ پھینکا تو وہ بن گیا بنگلہ دیش، اور دوسرے پھدے کو انہوں نے ویسٹ پھینکا تو وہ بن گیا پاکستان۔ اب میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے میری گانڈ کے اندر بنگلہ دیشی بمبو توڑ کے اور میری گانڈ کے اندر اس بمبو کو ڈال کے انہوں نے گول گول گھمایا اور اس بمبو کو بالکل سیدھا کھڑا کر دیا۔ وہ بمبو زمین پہ گڑا تھا اور میں سب سے اوپر تھا۔ اس دن مجھے ایسا لگا کہ گانڈ مروانے کا اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے گانڈو پاکستانیوں، آپ لوگ بھی اگر میری طرح انڈیا سے اپنی گانڈ مروانا چاہتے ہیں، اپنی گانڈ کے اندر بمبو ڈلوانا چاہتے ہیں، تو انڈیا سے دوبارہ پنگے لیں اور یقین مانیے گا، انڈیا والے گانڈ اتنی اچھی طریقے سے مارتے ہیں، جس طرح پچھلی بار ہماری ماں کی پھندے کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اس بار ہو سکتا ہے وہ ہماری ماں کی چوت کے 4 ٹکڑے کر دیں اور اسے چاروں سائڈ پھینکے تو ایک بن جائے گا سندھ، دوسرا بلوچستان، تیسرا افغانستان میں جا کے ملے گا اور چوتھا ہمارا پنجاب رہ جائے گا۔ دیکھیے، یہ موقع ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے صاحب، اب میں آپ کو اپنی گانڈ مرنے کی کہانی سنا چکا ہوں۔ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں اپنے بچپن کی۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنی بہن کے ساتھ کھیلتا تھا۔ میں اور میری بہن کھیلتے کھیلتے بڑے ہو گئے اور ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ میری بیوی بن گئی۔ میں نے اس کی بہت ہی طبیعت کے ساتھ جدائی کی، طرح طرح کے کانڈم لگا کے اس کی جدائی کی۔ وہ یوٹیوب کے اوپر ایک کانڈم کا ایڈورٹائزمنٹ بھی ہے، بہت ہی فیمس کانڈم ہے وہ لگا کے بھی میں نے اس کی جدائی کی، پر کبھی بھی میری بہن مجھ سے سیٹسفائی نہیں ہوئی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ غصہ کیا آتا ہے، مجھے ایک آئیڈیا آ گیا۔ مجھے لگا کیوں نہ اسے بھی میں انڈیا بھیج دوں اور اس کی بھی چوت کی اچھی طریقے سے جدائی وہاں ہوگی اور یہ بھی میری امی جان کی طرح سیٹسفائی ہو جائے گی۔ پھر میں نے اسے لشکر لنڈوا کے پاس بھیجا۔ لشکر لنڈوا نے اپنے ٹریننگ کیمپ میں میری بہن یعنی میری بیوی کی ہر پوزیشن میں گھوڑی بنا بنا کے جدائی کی اور اسے ایک اول درجے کی رنڈی بنا کے ہم نے اسے ہندوستان میں بھیج دیا۔ اب دیکھیے صاحب، میں نے اپنی بیوی کو اس لیے بھیجا کیونکہ آلریڈی انڈیا والے میری گانڈ کا گنڈولا بنا چکے تھے۔
میں نہیں چاہتا کہ وہ دوبارہ سے میری گانڈ پھاڑ کے الگ الگ کر دیں. اس لیے دیکھیے آپ خود مت جائیے کبھی انڈیا. آپ یہاں کے جو غریب بھولے بھالے لوگ ہیں ان کو ٹرین کر کے لشکر گانڈوا کے کیمپ میں ان کو بھیج کے اور ان کا برین واش کر کے انہیں ہندوستان بھیجیے تاکہ گانڈ پھٹے تو انہیں کی پھٹے. ہم تو یہاں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر صرف بکواس کرتے رہیں گے. تو صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں نے اپنی بہن کو یعنی اپنی بیوی کو انڈیا بھیجا تو کیا ہوا. اب صاحب جب میری بیوی یعنی میری بہن جب ہندوستان سے لوٹ کے واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا, تم جہاد کر کے آئی کہ نہیں. تو اس نے اپنا برقع اٹھا کے مجھے اپنی چوٹ دکھا دی. اور صاحب جب میں نے اس کی چوٹ دیکھی تو میں سنگ رہ گیا. اس کی چوٹ کیا تھی, وہ تو پھٹ کے چٹور گرد بن گئی تھی اور اس کے اوپر کشمیر کا نقشہ بنا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ارے فاطمہ یہ تمہاری چوٹ کے اوپر یہ کشمیر کا نقشہ, یہ پورا کشمیر لے آئی تم تو کمال کر دیا تم نے. تم نے کہا ہاں. میں نے کہا یہ نقشہ کیسے بنا. تو اس نے مجھے جو بتایا وہ سن کے مجھے بہت مزہ آیا اور مجھے ایسا لگا کہ میں نے اتنا اچھا چانس مس کر دیا ہے. کاش میں اپنی گانڈ کے اوپر کشمیر کا نقشہ بنوا کے لاتا اور اپنے پاکستانی گانڈو بھائیوں کو وہ نقشہ دکھا کے کہتا کہ میں کشمیر سے آیا ہوں تو یہاں میری کتنی عزت ہوتی. جب میری بہن فاطمہ اپنی چوٹ کے اندر بم رکھ کے انڈیا گئی تو وہاں اسے انڈین فوج نے پکڑ لیا. انہوں نے اس کی چوٹ کے اندر ہاتھ ڈال کے پہلے تو بم کو ہٹایا اور اس کے بعد انہوں نے اسے کام سوتر مووی دکھائی اور کام سوتر کے ہر پوز میں ہر اینگل میں انہوں نے میری بہن فاطمہ کی چدائی کی. وہاں ایک 9 انچ سے لمبے لنڈ والا فوجی اتنا ظالم تھا کہ اسے اپنا بھائی بھرکم لنڈ میری بہن فاطمہ کے منہ کے اندر ڈال دیا اور اس کے سارے دانت توڑ دیے. اب بتائیے صاحب یہ تو حد ہو گئی ہے درندگی کی. اور تو اور میری بہن اس چدائی سے اتنی خوش ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اگر وہ چدے گی اب تو انڈین لنڈ سے ہی چدے گی کیونکہ انڈین کا لنڈ سیدھا سادہ لمبا اور بھاری بھرکم ہوتا ہے. اور ہم پاکستانیوں کے لنڈ کٹے ہوئے ٹیڑے میڑے مریل سے مدرسے والے لنڈ وہ ہمارے لنڈوں کو پسند نہیں کرتی. تو ہم اپنی بہنوں کو انڈیا ہی بھیجے چدنے کے لیے. اور دیکھیے جناب جو ہمارے گانڈو کے پاکستانی بھائی ہیں جن کو گانڈ مرانے کا شوق ہے اجمل کساب کی طرح, لیکن دیکھیے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اجمل کساب کو فون آیا تھا وہاں بامبے کی سیلولر جیل سے. اس نے مجھے کہا کہ اس کی گانڈ کو مار مار کے بامبے پولیس نے اتنا بڑا کر دیا, اتنی بڑی سرنگ بنا دی کہ وہاں سے ایک ٹرین نکل جائے. پوری وقت ٹرین پہ کیا صاحب ہم اپنے F-16 فائٹر پلین کو اپنے جہادی بھائی کی گانڈ کے اندر اڑا کے اور واپس نکال سکتے ہیں. تو جناب جس پاکستانی گانڈوں کو گانڈ بنوانے کا شوق ہو وہ ہندوستان چلے جائے. وہی دیکھیے جناب میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ خود نہیں جو یہاں کے غریب ہیں گنوار ہیں جو ان پڑھ ہیں ان کے بچوں کو پکڑیے انہیں ٹریننگ دیجیے اور ان کو وہاں بھیجیے. گانڈ پھٹے گی تو ان کی پھٹے گی, ہماری تو سلامت رہے گی نا. ہماری تو 71 کے وار نہیں پھاڑ دی ہندوستانیوں نے, اب نہیں پھٹوانی ہمیں.